اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعائذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ جو اپنی دعا میں یہ جو دعائے استفتاح پڑھتے ہوتے ہیں نا، ایک تو چلیں وہ خطبہ ہوتا ہے الحمدللہ والا، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو دعائے استفتاح ہے اس کی اگر ٹرانسلیشن اگر آپ دیکھیں گے عربک کے ساتھ اگر ٹرانسلیشن دیکھیں تو اتنی کوئی خوبصورت دعا ہے، اور اس کا یہ جو ایک ہے نا لائن اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یہ اتنی کوئی جامع بات ہے کہ جس کے اوپر اگر غور و فکر کیا جائے نا تو بہت ہی انسان کے لیے نا ایسے اس میں سے پہلو نکل آتے ہیں کہ آج کی جو دنیا ہے اس کے اندر جتنے بھی باتیں کہہ لیں یا رسومات کہہ لیں، رواج کہہ لیں، ایون دین سے ریلیٹڈ بھی جتنی باتیں ہیں، تو اس میں انسان کے جو مطلب سمجھنے والا غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ پاک مجھے جو وہ ہمیشہ حق کا رستہ دکھانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حق کا رستہ ہوتا ہے نا، یہ ہر مومن کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ تو یہ بہت جامع دعا ہے، اس کو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس کو یاد کر لیجئے، اور اس کو جب بھی آپ پڑھیں تو اس کے میننگز کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا اور آپ کو اس کے ایفیکٹس بھی جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناؤ موو ٹورڈز دا لیکچر میں یہاں میں پہلے پریویس لیکچر سے ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گی۔ جو میرا پریویس لیکچر تھا لاسٹ منڈے والا، اس پہ میرے سے ایک مسٹیک ہو گئی تھی، بائی مسٹیکن میں نے اس میں ایک بات کہی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، ان کے جو حضرت امیر حمزہ جن کی ڈیتھ کے بارے میں نے کہا تھا، تو وہ میں بائی مسٹیکنلی جو ہے وہ میرے سے نکل گیا کہ میں غزوہ احزاب میں ان کی ڈیتھ ہوئی، ٹھیک ہے، ان کو شہید کیا گیا تھا، تو وہ غزوہ احزاب نہیں ہے، غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد میں ان کو جو تھا وہ شہید کیا گیا تھا۔ تو یہ اس چیز کو ٹھیک ہے کریکٹ کر لیجیے، اللہ پاک مجھے بھی اس کے لیے معاف کرے۔ تو یہ تھا کہ ایک بائی مسٹیکن میرے سے یہ ہوا تھا، تو میں نے کہا پہلے اس کو کلیریفائی کر لوں، کیونکہ موسٹلی اگر میں کہوں تو بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن مجھے کسی نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، اور میری الحمدللہ ایک اسٹوڈنٹ تھی، انہوں نے کیا، اب نام مجھے ان کا بھول گیا، لیکن انہوں نے کیا تھا، تو وہ پھر بعد میں مجھے بھی ایسے فیل ہوئی کہ واقعی میں نے اس کو غلط کر دیا تھا۔ تو یہ غزوہ بدر جو ہوا تھا نا، پہلا مارکا ہوا تھا، تو اس کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے جو قریش نے کیا تھا نا وہ غزوہ احد میں، تو پھر جب ان مسلمانوں کے بھی 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، تو انہی میں حضرت حمزہ جو تھے ان کے چچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی وہیں پہ شہید کیا گیا تھا۔ تو یہ ایک بات تھی جس کو میں نے کلیریفائی کیا۔ آج انشاءاللہ تعالی
ہم سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 131 سے. 131 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک علم یقل ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون. یہ اس لیے کہ آپ کے رب کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو برباد کر دے ظلم کے ساتھ جبکہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں. اب جیسے پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ عذاب کی بات ہو رہی تھی نا، تو اسی چیز کو یہاں پہ کنٹینیو کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اگر کسی قوم کو اگر عذاب دیتا ہے تو وہ عذاب ایسے نہیں ہوتا کہ وہ ایک دم سے آ جائے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے. وہ کسی بھی اگر علاقے میں کسی بھی بستی میں اگر عذاب دینا ہے تو وہ ان کو آگاہ کیا جاتا ہے اور ان کو آگاہ کرنے کے لیے رسول بھیجے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ رسول کس لیے بھیجے جاتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو، ان کی فلاح کی وہ کوشش کرتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ان انبیاء کے ساتھ ہم نے دیکھا قرآن پاک الحمدللہ دورہ قرآن میں ہم نے کمپلیٹ کیا، بہت سارے انبیاء کے ہم نے قصے دیکھے کہ ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہر نبی جو بھی جس قوم کی طرف بھی بھیجا گیا اس کے ساتھ سیم معاملات ہوئے. ہر نبی کو اس کی قوم نے جھٹلایا. ٹھیک ہے، انہوں نے جتنی محنت کی، جتنی انہوں نے جو ہے وہ ان کی مخلصانہ ایک سوچ ہوتی تھی اپنی قوم کی طرف، لیکن ان کی قوم نے جو ہے نا ان ساری چیزوں کو ترجیح نہیں دی. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوا کہ وہ جرائم میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ جو اللہ کی مخلوق تھی وہ بھی ان سے پناہ مانگنے لگی، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ زمین کا نظام درم برم جب ہونے لگا تو تب اللہ تعالیٰ نے جب بالکل آخری ایک کہتے ہیں نا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن، یعنی کہ کسی کے اب نہیں سدھرنے کے چانسز نہیں نظر آ رہے، تو تب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو کسی بھی قوم کو وہ نیست و نابود کرتا ہے. مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ فرسٹ اسٹیپ کے اوپر ہی اگر کسی نے کوئی گناہ کیا، ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے، نہیں، بلکہ اس کی اصلاح کی جاتی ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے. اس کے بعد بھی اگر کسی کے اوپر اثر نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے وہ نوبت پیش آتی ہے. اب یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس بھی قوم کو اگر تباہ و برباد کیا گیا، اس کو عذاب میں مبتلا کیا گیا، تو جتنے ان کے گناہ تھے اتنا ہی ان کے اوپر عذاب آیا، نہ کم نہ زیادہ. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی بات ہم نے قرآن پاک میں بہت اچھی طرح سے پڑھی ہے بہت ساری آیات میں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اگر کسی نے اچھے اعمال کیے ہیں تو اس کو اتنا بدلہ مل جائے گا، کسی نے برے اعمال کیے ہیں تو وہ برا بدلہ مل جائے گا. جتنے اعمال کسی نے کیے ہوئے اتنا ہی. اب وہ چاہے وہ بدلہ دنیا کے اندر ملے یا چاہے وہ آخرت میں ملے، لیکن جتنے اعمال کسی کے کیے ہوئے نا اتنا ہی بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. یہاں پہ دیکھ لیں سورہ ملک کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے. اس میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے اور پھر اس کے بعد وہ جہنم میں چلے گئے. ٹھیک ہے، یا ان کا جو کہتے ہیں نا کہ جو دوسرا عالم ہے، عالم برزخ، جب وہ وہاں چلے جاتے ہیں تو ان سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا تمہارے اندر کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے سورہ ملک کی آیت نمبر 8 اور 9 میں، ٹرانسلیشن اس کی کیا ہے کہ یوں دکھائی دے گی جیسے وہ جوش سے پھٹی جا رہی ہے، یعنی جہنم کی بات کی جا رہی ہے. تو جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے ملائکہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہاں یقیناً خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا. ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم تو خود بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. یعنی ہوتا ہے نا کہ جب بھی کسی کا اچھا وقت ہوتا ہے نا تو وہ کسی دوسرے بندے کو اس میں وہ تکبر میں آ کے غرور میں آ کے اس کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے نا. اسی طرح سے اگر تعویل عام میں دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بالکل بے پرواہ ہوئے ہوتے ہیں نا اپنی آخرت سے اور اپنے انجام سے. تو ان کو اگر کوئی کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی جاؤ جاؤ، تم تو خود جو ہے وہ بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے. ایسا ہوتا ہے نا یہ والا آنسر سننے کو ملتا ہے نا کہ جب بھی اگر کسی کو کوئی چیز پتہ چلتی ہے وہ اس کے لیے ان یوزول ہوتی ہے، وہ اگر کسی دوسرے کو اگر بتانا چاہتا ہے تو وہ آگے سے کیا اس کو جواب دیتا ہے کہ بھائی تم تو بڑے آگے ہو مولوی اور اس طرح سے مجھے بتا رہے ہو، اور یہ اس طرح کے کامنٹس ہوتے ہیں نا. تو یہاں کیا ہوتا ہے اسی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں دنیا کے اندر تو وہ جھٹلاتے رہتے ہیں لیکن آخرت میں وہ انہی چیزوں کے اوپر پشیمان ہوں گے. اسی طرح
آیت نمبر 10 ہے اس کی، سورہ یونس کی آیت نمبر 44 ہے، سوری. اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یقیناً اللہ ان لوگوں پر ظلم نہیں کرتا لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. اب اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو بار بار ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے. کسی کے اگر ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی سچویشن تو وہ ان کے جو بھی اعمال ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے. آیت نمبر 132 ہے، اور ہر ایک کے لیے ہیں درجات ان کے عمل کے اعتبار سے، اور آپ کا رب بے خبر نہیں ہے اس سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں اس آیت میں کیا کہا گیا، سیم وہی والی بات کہ ہر ایک کے لیے درجات ہیں. اس کو ہم پازیٹیو وے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم نیگیٹیو وے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے کوئی اچھا، جیسے اگر جنت اور جہنم کے حساب سے دیکھیں تو وہاں پہ بھی درجات ہیں. کوئی بہت اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے اور کچھ کے جو ہیں وہ اپنے درجات کے مطلب اپنے اعمال کے حساب سے جو ہے وہ ہر کوئی اس کو اس کا پھل ملے گا. تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں جنت کے اب درجات کی اگر ہم بات کریں تو اس حوالے سے ہمارے پاس ایک حدیث ہے، سلسلہ تو سیاح کی حدیث ہے 1454. اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والا گروہ 14ویں کے چاند کی مانند یعنی کہ اس کے چمکدار صورتوں والا ہوگا، اور پھر اس کے بعد داخل ہونے والا گروہ آسمان میں انتہائی روشن ستارے کی مانند ہوگا. اور پھر یہاں سے آگے ان کی جو بتائی جا رہی ہیں خصلتیں کہ وہ نہ وہ پیشاب کریں گے اور نہ ہی وہ قضائے حاجت کریں گے اور نہ ہی انہیں رینٹ آئے گی اور نہ تھوکیں گے، اور ان کی کنگھیاں جو ہوں گی وہ سونے کی ہوں گی اور ان کے پسینے جو ہیں وہ ان سے کستوری کی خوشبو آئے گی. تو یہ پوری حدیث آپ کے ساتھ شیئر ہوئی ہے، اس کو آپ پڑھیے کہ یہ جو جنت میں جو اعلیٰ درجات پہ ہوں گی ان کے ساتھ کس طرح کا جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ یا ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا جائے گا. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی 13301. اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والا گروہ ان فقراء اور مہاجرین کا ہوگا، ٹھیک ہے، جن کے ذریعے سے ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا تھا. جب بھی ان کو کوئی حکم دیا جاتا تو یہ سنتے اور اس کی اطاعت کرتے، لیکن اگر ان میں سے کسی کو کسی بادشاہ سے کام پڑتا تو وہ مرتے دم تک اس کا کام نہیں کیا جاتا تھا اور وہ اپنی خواہش دل ہی میں دبائے فوت ہو جاتا تھا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کو بلائے گا، چنانچہ وہ اپنی تمام آرائشوں اور زینتوں کے ساتھ آئے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے میری راہ میں قتال کیا اور مارے گئے اور میری راہ میں جن کو ایذائیں دی گئیں اور جنہوں نے میری راہ سے جہاد کیا، جنت میں داخل ہو جاؤ اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اس حدیث کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو کتنی خوبصورت جو ہے وہ حدیث ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے ناپسندیدہ امور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے ناپسندیدہ کام ہوتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں اچھے لگ رہے ہوتے لیکن وہ ہمیں کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسی ہی ساری سچویشنز ہیں جس طرح سے اب اسی کے اندر کیا کہا جا رہا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کسی سے کوئی کام پڑ جائے تو اس کے اگر نہیں کام ہوتا تو وہ پھر الگ سے ایک خیالات جو ہوتے ہیں وہ دل میں جنم لے لیتے ہیں. تو اگر کوئی اس کے اوپر صبر کر لیتا ہے تو اسی کے حوالے سے یہاں اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اسی خواہش کو اگر دبائے فوت بھی ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہوگا وہ اس حدیث کے اندر آپ بہت اچھے سے دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے یہ جو نیکسٹ حدیث ہے آپ کے پاس 3326 سلسلہ تو سیاح کی، اس کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ کے لیے ایک بہت ایک کلیئر میسج ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کو ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں تو پھر ہماری بہت ساری ایسی جو تھنکنگز ہیں یا بہت ساری ایسی جو چیزیں ہیں جو کہ ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور ہم نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اس کے بارے میں یہاں پہ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی کو لایا جائے گا جسے دنیا میں شدید ترین آزمائشیں آئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے جنت میں سے ایک چکر لگواؤ، فرشتے اسے ایک چکر لگوا کے لائیں گے تو اللہ جو ہے وہ فرمائے گا کہ اے ابن آدم کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف یا کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھی تھی؟ تو وہ کہے گا نہیں، تیری عزت کی قسم میں نے کبھی کوئی ناپسندیدہ معاملہ نہیں دیکھا. اسی طرح سے ایک جہنمی کو لایا جائے گا جو کہ دنیا میں بے انتہا ناز و نحم سے پلا ہوا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے جہنم کا ایک چکر لگا کے آؤ. پھر وہ فرمائے گا
یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے ابن آدم، کیا تم نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہے؟ کبھی اپنی آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے اس میں تو کوئی دیکھی ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں، تیری عزت کی قسم میں نے تو کبھی کوئی بھلائی یا کوئی نعمت نہیں دیکھی۔ اب اگر اس حدیث کو اگر آپ سمجھیں تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر اگر کسی کو کوئی بہت زیادہ آزمائشیں ہوتی ہیں، میں اکثر ہمارے سننے میں آتا رہتا ہے نا کہ میں زیادہ دور کسی کی بات نہیں کرتی ہوں، ٹھیک ہے، اپنے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یا ہمارے ٹیم ممبرز ہیں ان کی بات کر لیتی ہوں کہ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے نا، اکثر دعا کے لیے بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے حالات ایسے ہیں، ہمیں ایک آزمائش ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے، یہ ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے، ہماری زندگی میں تو کوئی سکون ہے ہی نہیں ہے، یہ وہ مطلب بہت اس طرح کی چیزیں سننے کو ملتی ہیں نا۔ اس حدیث کو اگر اچھے سے سمجھ کے پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں کہ یہ دنیا کے اندر جو بھی انسان مصیبتیں یا تکلیفیں یا آزمائشیں برداشت کرتا ہے، تو جب آخرت میں اس کو جنت سے چکر لگوا کے لایا جائے گا نا، تو جب جنت کو وہ دیکھے گا اس کو اپنی دنیاوی جتنی بھی تکلیفیں آزمائشیں تھیں وہ ساری بھول جائیں گی۔ جب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو وہ کہے گا میں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اب جو دنیا کے اندر جو بہت زیادہ آسائشوں میں پلا، بہت اچھی لائف، کوئی آزمائش نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کچھ نہیں، اب اسی کا انجام ہم نے دیکھا کہ جب اس کو جہنم میں سے لے کے آیا جاتا ہے تو پھر اس کو اپنی دنیا کی گزاری ہوئی زندگی جو ہوتی ہے وہ بڑی پھر لگتی ہے کہ جس کو میں آسائش سمجھ رہا تھا، جس کو میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی مصیبت نہیں ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی بھلائی نہیں تھی۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ بڑی اس کی لائف اچھی ہے، بڑا سیٹلڈ، سارا کچھ، ہر چیز، ہر ضرورت منہ سے نکالی اور ہر چیز پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو درجات کی بات کی گئی ہے نا، تو یہاں اس بات کو سمجھنے کی بہت اچھے سے ضرورت ہے۔ آگے دیکھیں، آگے ہے آیت نمبر 133، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اور آپ کا رب تو غنی ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں اٹھایا ہے کسی اور قوم کی نسل میں سے۔ اب اس آیت کو بھی بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، بار بار جو ہے وہ میں یہ کہتی رہوں گی کہ اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو الحمدللہ یہ سورہ انعام جو ہے اس کی ہر آیت ہی اپنے اندر ایک بہت بڑا مضمون لیے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم اگر اس کو جتنا بھی واسٹ اگر لے کے جا سکتے ہیں تو ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر غور و فکر اگر کیا جائے تو یہ آیات بہت گہرے اپنے اندر میسج لیے ہوئے ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے ہیں، آپ کے سامنے ہر چیز واضح کر دی گئی ہے، اس کے بعد بھی اگر نہیں مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ آپ لوگوں کو سائڈ پہ کر دے، آپ کی جگہ کسی اور کو لے آئے۔ بات تو یہ تعویل خاص میں مشرکین کے ساتھ ہو رہی ہے نا، لیکن میں نے پچھلے لیکچر میں بھی یہی کہا تھا کہ ہر آیت کو آپ نے اپنے اوپر رکھ کے سوچنا ہے۔ تعویل عام میں ہم نے اس کو سوچنا ہے کہ یہ مجھ سے بھی تو کہا جا رہا ہے نا، یہ مجھے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانوں گی، اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ نہیں چلوں گی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ نہیں چلوں گی، تو بہت جلد ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہٹا کے میری جگہ کسی اور کو لے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں، ہمارا کوئی زور نہیں ہے، ہم نہیں اس کو فورس کر سکتے کہ نہیں اللہ، جس طرح سے ہم دنیا میں کہتے ہیں نا بہت ساری ایسی کوئی جابز ہوتی ہیں ایسے، تو اگر کوئی ہٹا رہا ہوتا ہے تو کہیں کتنے دور دور سے سفارش رشوت دے کے ہم لوگ جو ہے وہ اپنا کام نکلوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کو مجبور کر سکیں کہ ہاں جی نہیں بس یہ والا کام جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اب اسی چیز کو تعویل عام میں تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن تعویل خاص میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ہم نے الحمدللہ پڑھا کہ یہ جو عرب کی سرزمین تھی اس کے اوپر ہم نے قرآن پاک کے اندر بہت ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا کہ جب بھی کسی ایک قوم نے جو ہے وہ نافرمانی کی، اس نے نہیں بات سنی، تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ لے آیا، اور اسی قوم کے اندر سے جو ہے
ٹھیک ہے، کسی دوسری قوم کو جو ہے وہ پیدا کیا۔ اب سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کون تھے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اپنی قوم کو سمجھایا، ان کو رستے پہ لے کے آئے۔ ان کا کیا گناہ تھا، کیا روش تھی ان کی، کیا وہ کرتے تھے؟ وہ شرک میں مبتلا تھے نا، ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے نہیں بات مانی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سیلاب میں ڈبکیاں دے دے کے ان کو مار دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ ایک وقت آیا کہ زمین جو تھی وہ اس شرک کی غلاظت سے پاک ہو گئی، اور پھر وہی جو چند گنے چنے جو لوگ تھے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے، انہی میں سے جو تھا وہ دوسری قوم ہوئی تھی نا، اسی میں سے پھر وہ دوسری قوم بنی، قوم عاد۔ پھر وہ لوگ کچھ عرصہ اپنے اس پہ چلتے رہے، لیکن پھر کیا ہوا کہ ایک وقت آیا وہ بھی اسی راستے پہ چلے گئے جس پہ پہلے ان کے آباء و اجداد تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت ساری ہم نے قوموں کے بارے میں دیکھا۔ پھر اس کے بعد قوم عاد کے بعد ہم نے دیکھا قوم سمود کو، ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی جو روش تھی اس کے سبب پھر زمین پہ کیسے پٹخ پٹخ کے مارا۔ آندھیاں جو تھیں وہ 7 روز تک ان کے اوپر چلتی رہیں، بارشیں ہوتی رہیں، اور آخر کار ان کا صفایا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، یہ ساری قوموں کے بارے میں الحمدللہ ہم نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد مشرکین، ان کے بھی بارے میں ہم نے پڑھا۔ مشرکین کے بعد اگر دیکھیں، یہ ان سے پہلے مشرکین سے پہلے یہود و نصارہ تھے، ان کے کیا معاملات ہوئے ابھی تک، اور قیامت، ان کے لیے تو قیامت تک کا جو ہے وہ وعید ہے نا کہ ان کے ساتھ یہی والے معاملات چلتے رہیں گے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہمیں بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کبھی بھی ہم جو ہے وہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے اگر آگے پیچھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہٹا کے ہماری جگہ کسی اور کو جو ہے وہ لے آئے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہاں پہ اپنا احتساب کرنے کی بہت اچھے سے ضرورت ہے۔ آیت نمبر 134، یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گی اور تم عاجز کر دینے والے نہیں ہو۔ وہی بات کہی جا رہی ہے۔ اب وعدہ کس چیز کا کیا جا رہا ہے؟ قیامت کا۔ مشرکین سے بھی تو یہی وعدہ کیا جاتا تھا نا کہ دیکھو سدھر جاؤ، ورنہ قیامت میں جو ہے وہ آخرت میں جو ہے وہ تمہیں ان ساری چیزوں کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ لیکن وہ نہیں مانتے تھے نا، آخرت کے انکاری تھے۔ مطلب اگر مانتے بھی تھے یا کچھ تو ان کو یہ اس چیز کا احساس تو نہیں ہوتا تھا نا کہ ہم جو کر رہے ہیں ہمیں ایک دن اس کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم وہ جس وقت وہ آ جائے گی تو تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ آیت 135، کہہ دیجئے اے میری قوم کے لوگوں، کر لو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر، میں بھی کر رہا ہوں جو مجھے کرنا ہے، تو عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے لیے ہے عاقبت کا گھر، یقیناً ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ مخاطبت ہو رہی ہے۔ اب وہ اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تم کر سکتے ہو وہ کر لو، ٹھیک ہے، اور جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا۔ اب وہ کیا کر سکتے تھے؟ وہ ظاہرہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کر سکتے تھے؟ ظاہرہ وہ ثابت قدمی یا صبر جو ان کے بس میں تھا وہ کریں گے، اور جو ان کے بس میں ان کو کہہ دیا کہ آپ جو کر سکتے ہو تو وہ کر لو۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے ان کو تنگ کیا، صحابہ کو تنگ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکا، ابو جہل کے سارے معاملات ہم نے دیکھے، ابو لہب کے دیکھے کہ کس طرح سے وہ لوگ جو ستاتے ہوتے تھے ان کو۔ پھر 3 سال تک ہم نے دیکھا شیب ابی طالب میں جو ان کے ساتھ ہوا۔ تو یہ ساری جو چیزیں تھیں انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جو کچھ تم کر سکتے ہو وہ تم کرو، جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا۔ تو یہاں پہ اب آخر میں کیا کہا جا رہا ہے کہ کس کے لیے عاقبت کا گھر، یعنی کہ آخرت میں دیکھتے ہیں کہ کس کو آخرت میں جو ہے وہ سرخرو ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں سورہ نجم کی آیت نمبر 38 سے 42 ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ آخرت میں جو ہے وہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا،
ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ ایک کچھ جو انسان ہے وہی کچھ ہے جس کے لیے آخرت میں اس نے محنت کی ہوگی، اس کے لیے وہی کچھ ہے، اور یقیناً اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے اس کی پوری جزا دے دی جائے گی. یقیناً آخرکار تیرے رب ہی کے پاس پہنچنا ہے سب کو. اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کی یقیناً اس کی کوشش جو ہے وہ دیکھی جائے گی. اب یہ کوشش کیسے دیکھی جائے گی؟ کوئی اچھی کوشش کر رہا ہے تو وہ اچھی کوشش کے اکارڈنگ جو ہے وہ اس کو صلہ مل جائے گا، اور اگر کوئی بری کوشش کر رہا ہے تو اس کو بری اس کے جو ہے وہ اس کے ایکٹ کے مطابق اس کو جو ہے وہ اس کی جزا مل جائے گی. آگے ہے آیت نمبر 136. اور انہوں نے اللہ کے لیے رکھا ہے خود اس کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ. پھر کہتے ہیں اپنے خیال سے کہ یہ تو ہے اللہ کے لیے اور یہ ہے ہمارے شریکوں کے لیے. تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا تھا وہ تو اللہ کو نہیں پہنچ سکتا، اور جو حصہ اللہ کو ہوتا ہے وہ ان شریکوں تک پہنچ جاتا ہے. کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں. اب اس آیت کو بھی بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ہم سمجھیں گے اور اس کو اپنی لائف میں بھی اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے کہ اس آیت میں اب ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اب وہ اللہ کی ہی دی ہوئی چیزیں ہیں نا. اب عربوں کا کیا ہوتا تھا، ان کی دو چیزیں ان کا ذریعہ معاش تھی نا. ایک تو وہ جو ان کے مویشی ہوتے تھے اور دوسرا ان کی فصلیں. ٹھیک ہے، تو کیا اب کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، خود اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی چیز میں سے اب اس کے جو ہے وہ حصے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں اگر اس کو دیکھیں تو بہت خوبصورتی سے جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ جو چیز جب میں نے اس کو فرسٹ ٹائم فیل کیا تھا نا تو مجھے بڑا عجیب سا لگا تھا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اسکول میں نا ہمیں ایک چیز سکھائی جاتی ہے کہ جب بھی ہم انگلش کے اندر جب بھی ہم اللہ کا نام یا اللہ کو پکاریں گے یا اللہ کا ذکر آئے گا تو ہم ہمیشہ اس کو کیپیٹل جی کے ساتھ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اسمال جی کے ساتھ لکھتے ہیں تو وہ ہم جو یہ اور چھوٹے چھوٹے جو گاڈ اینڈ گاڈیسز ہیں ان کو جو ہے وہ ان سے مخاطب کیا جاتا ہے. تو جب یہ چیز ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں تو یہاں پہ ایک بہت ضروری ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ ہم اپنے بچوں کو دیں کہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اسمال اور کیپیٹل والا تو کوئی سین ہے ہی نہیں ہے، اللہ تو ایک ہی ہے. تو یہ کیوں ہم یہ پھر اسمال اور کیپیٹل والا یہ ان جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ ان فارمیلٹیز میں پڑھتے ہیں کہ نہیں جی جب اللہ کا ذکر آئے گا تو ہم کیپیٹل جی لگائیں گے اور جب دیوی دیوتاؤں کا ذکر آئے گا تو یہ اس طرح سے کریں گے. تو یہ ایک جو چیز ہے یہ بہت سمجھنے والی ہے. اب وہ کیپیٹل جی کے ساتھ ان کا جو تھا وہ ان کے معبود تھے. ٹھیک سوری اسمال جی کے ساتھ وہ ان کے معبود تھے جن کو وہ پوجتے ہوتے تھے. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اہل عرب کا جو ایک عقیدہ تھا وہ یہ تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے. جیسے لاسٹ لیکچر میں بھی یہ بات کی گئی کہ اللہ کو تو وہ مانتے تھے. ٹھیک ہے، وہ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس کائنات کا خالق صرف وہی ہے، لیکن اس خالق تک پہنچنے کے لیے وہ جو سیڑھی استعمال کرتے تھے وہ یہ تھے. ٹھیک ہے، جن کو انہوں نے اللہ کی معاذ اللہ بیٹیاں بنایا ہوا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو بیٹیاں ہیں یہ اللہ کو مجبور کر دیں گی، اللہ کو جو ہے وہ آخرت میں ہمیں جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے یہ جو ہے وہ ہماری ایک سیڑھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جو چیز تھی یہ ان کی تھی. اب کیا ہوتا تھا کہ اللہ، اب چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ جو ہے وہ آسمان پہ ہے. ٹھیک ہے، وہ زمین پہ نہیں ہے ان کے اکارڈنگ. تو جو ان کے گاڈ اینڈ گاڈیسز تھے وہ زمین پہ تھے. ٹھیک ہے، تو اب وہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی ان کی جو مویشی ہوتے تھے اس میں سے وہ حصہ نکالتے تھے، ایک اللہ کا نکالتے تھے اور ایک اپنے ان جو معبود ہوتے تھے ان کا نکالتے تھے. ٹھیک ہے، اب جو اللہ کے لیے حصہ نکالتے تھے اس میں وہ کیسے ڈنڈی مارتے تھے. اب یہ یہاں پہ جو کہا گیا نا کہ جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچ سکتا. اب اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ظاہر ہے اب اللہ ان کی جو خیالات ہیں ان کے مطابق آسمان پہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو ان کے بت ہیں یہ ان کے پاس ہیں. جب بھی کوئی مصیبت آئے گی، کوئی مشکل آئے گی تو اللہ جو ہے وہ معاذ اللہ آسمان سے اس کو اترنے میں ٹائم لگے گا، لیکن ان کے یہ جو معبود ہیں یہ بھاگ کے اس کے پاس چلے جائیں گے اور ان سے جا کے اپنے جو منت سماجت کر کے وہ اپنے کام نکلوا لیں گے. تو ان کا یہ سارا ہوتا تھا.
اور پھر اس کے ساتھ اسی میں ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہوتا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو غنی ہے، اس کو تو ضرورت نہیں ہے نا، یہ جو حصہ ہم نے اس کے لیے نکالا اس کو معاذ اللہ ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، سوری معاذ اللہ میں نے کہہ دیا، لیکن واقعی اللہ تعالیٰ کو ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تو اس کے پیچھے تو ہماری نیت کاؤنٹ ہوتی ہے نا. لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ کو ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تو اگر کبھی مجبوری ہو گئی یا کچھ ہو گئی تو وہ ہمیشہ کیا کرتے ہوتے تھے، اللہ کے لیے جو حصہ مختص کیا ہوا ہوتا تھا اس کو اٹھا کے وہ یوز کر لیتے تھے، لیکن جو ان کے اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے جو انہوں نے اسپیسیفائی کیا ہوتا تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی ایک روش ہوتی تھی جس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ جو ان کا حصہ جو اللہ کا حصہ ہوگا وہ شریکوں تک پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ وہ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اسی بات کو اگر ہم تعویل عام میں دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، ہم بھی تو اسی طرح کی ڈنڈی مارتے ہیں نا، کہ اگر کبھی ہم سے ہمارے سامنے اگر کوئی آئے تو کہے کہ اللہ کے نام پہ دے دو، ہم کیا کرتے ہیں، اپنے بیگ میں کیا دیکھتے ہیں، چھوٹا سکہ کوئی ہو تو وہ ہم اللہ کے نام پہ دے دیں. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم جب دیکھتے ہیں ہم نے مزاروں پہ نظر مانی ہوئی ہوتی ہے یا ہم نے کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو کتنی دیگوں کی دیگیں چڑھائی جاتی ہیں کہ نہیں جی ان چیزوں میں کمی نہیں ہونی چاہیے، بڑھ کے ہونا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بھی سیم وہی معاملات تو نہیں ہے کہ جس طرح سے وہ اس طرح سے کرتے ہوتے تھے کہ اللہ کا جو اللہ کے نام پہ جو رکھا ہو اس کو پھر ہم اس کی وہی حیثیت ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سب سے کم اماؤنٹ. ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی مزار پہ ہوگا یا کسی دربار پہ ہوگا تو پھر بے انتہا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے یہ سمجھنے والی ہے. آخر میں کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں. تعویل عام میں دیکھ لیں یا پھر تعویل خاص میں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ بہت ہی برا فیصلہ ہے. آیت نمبر 137، اور اس طرح سے مزین کر دیا ہے بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شرکاء نے اپنی اولاد کو قتل کرنا تاکہ وہ انہیں برباد کریں اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں. اور اگر اللہ چاہتا تو یہ سب کچھ نہ کر سکتے، تو چھوڑ دیجیے ان کو بھی اور اس کو بھی جو یہ افترا پردازی کر رہے ہیں. یہاں پہ دیکھیں گے اگر تو جیسے پچھلی آیت میں بات کی گئی تھی کہ بہت سارے مشرک جو ہوتے تھے وہ اپنے جو ان کے معبود ہوتے تھے یا کوئی جو بزرگ ہوتے تھے ان کی روحوں کو خوش جو ہے وہ کرنے کے لیے ان کا کیا وہ کرتے ہوتے تھے کہ ہمارے مال اور اولاد میں اس وقت تک برکت نہیں ہو سکتی ہے جب تک ہم جو ہے وہ کسی غیر اللہ کے نام پر ہم چڑھاوا یا ہم یہ بزرگوں کے جو مزارات ہیں یہاں پہ نذرانے پیش نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر کوئی بے اولاد انسان ہوتا تھا تو وہ کس طرح کی منت مانتے ہوتے تھے کہ جو ہے تفسیر ابن کثیر سے میں نے ایک پورشن لیا تھا، وہاں پہ ایک چیز میں نے دیکھی کہ جو حضرت عبد المطلب تھے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا، تو انہوں نے بھی اس طرح کی ایک منت مانگی تھی کہ اگر اللہ پاک مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں 10 میں سے ایک کو جو ہے وہ اس کی نظر میں قربان کر دوں گا. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ یہ جو اہل مکہ تھے یا عرب تھے وہاں پہ یہ ایک چیز ہوتی تھی کہ ایک ریکوائرمنٹ جو ہوتی تھی نا، ایک کیا کہتے ہیں ایک اپنی جو ایک وش لسٹ ہوتی ہے نا کہ آپ اپنی خواہشات کی ایک لسٹ دے دیں کہ ہماری اگر یہ خواہشات پوری ہو جاتی ہیں تو اس کے بدلے میں ہم یہ والا کام کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے اگر آج بھی ہم دیکھیں تو ہندوستان کے اندر بہت سارے جو ہیں وہ اس طرح کی رسومات جو ہیں وہ ابھی بھی چل رہی ہیں کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ دیوی دیوتاؤں کے نام پہ جو ہے وہ ان کو قربان کر دیا جاتا ہے. یہ ساری جو ہے نا یہ اکثر وہ پھر وہ بیٹیوں کو ذبح کرنے والا اور پھر بیٹوں کو ذبح کرنے والا، تو یہ بہت ساری جو تھیں یہ اس طرح کی تھیں. پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا تھا کہ بھئی اگر ہماری اولاد ہو جائے تو پھر ہم ان کو اس طرح سے یہ جو مزارات ہیں یا یہ جو
بت خانے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ہم ایز اے مجاور جو ہے وہ رکھ لیں گے اور وقف کر دیں گے. تو اس طرح کی بھی جو چیزیں ہوتی تھیں وہ نظر آتی ہوتی تھیں. تو یہاں جو ہے وہ اسی چیز کو کیا گیا ہے، پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ یہ جتنا بھی یہ جو سارا کچھ ہے یہ صحیح نہیں تھا. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ اگر غور کیا جائے تو اولاد کو قتل کرنے کی بات کی گئی نا، ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر پوری ہول ورلڈ کی اگر بات کی جائے تو قتل اولاد کی 4 جو صورتیں ہیں وہ نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ اپنی اولاد کو کس کس وجہ سے جو ہے وہ قربان کر دیا جاتا ہے. سب سے پہلا جو کنڈیشن ہمیں نظر آتی ہے اس میں کیا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر بچوں کو قربان کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے اکثر ہم یہ تعویل عام میں دیکھیں تو رزق کی تنگی کی وجہ سے جو ہے وہ اولاد کو قتل کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے اگر دیکھیں تو عرب میں ایک اور بھی بات ہوتی تھی جس کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا تھا اولاد کو، اسپیشلی بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے. وہ اس میں کیا ہوتا تھا کہ کسی کو داماد بننے کی جو ہے نا اس کے آر کی وجہ سے، ظاہرہ کسی کو داماد بنائیں گے تو وہ آپ کا وہ بیٹے کے برابر اس کے حقوق ہو جائیں گے نا، تو اسی وجہ سے بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے. اور بیٹیوں کے جو باقی ساری ان کی پرورش کی اور باقی ساری جو چیزیں ہوتی تھیں تو اس وجہ سے بھی ان کو قتل کر دیا جاتا تھا. اور اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو ایک کنڈیشن اور بھی تھی جس کی وجہ سے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، کہ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جو عرب ہوتے تھے وہ بڑے مطلب جاہل قوم تھی نا، تو ان کی لڑائیاں اور یہ سارا کچھ ان کا چلتا رہتا ہوتا تھا. تو اکثر اس میں بھی اس وجہ سے بھی قتل کر دیا جاتا تھا بچوں کو کہ یہ جو جنگ وغیرہ ہوگی اور اس میں اگر کوئی فریق ہو جائے گا، مغلوب ہو جائے گا، تو پھر وہ کیا ہوگا کہ وہ اس کی بیوی بچوں اور فیملی اور ان سب کو جو ہے وہ پکڑ کے قتل کر دے گا. تو اس سے پہلے گرفتاری کے جو ہے تھا نا اس کے خدشے کے پیش نظر وہ خود ہی اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. تو اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک کے اندر ہمیں بہت ساری ایسی آیات نظر آتی ہیں جس میں جس طرح سے یہ جو اوپر ریزنز میں نے بتائی ہیں کہ کبھی رزق کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، مفلسی کے ڈر سے بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، یا غیرت کے نام پہ بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو ایسی بہت ساری ایسی آیات ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں ہمیں ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اسپیشلی اگر غربت کی بات کی جائے تو اس کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر دیکھیں سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں بھی یہی چیز جو ہے وہ ریپیٹ کی جا رہی ہے کہ غربت کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. آگے دیکھیں آیت نمبر 138، اور کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیتی ممنوع ہیں، ان کو نہیں کھا سکتے مگر وہی جن کے بارے میں ہم چاہیں اپنے گمان کے مطابق، اور جو چوپائیں ہیں جن کی پیٹھیں حرام ٹھہرائی گئی ہیں، اور جو کچھ چوپائیں ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب کچھ جھوٹ کھڑتے ہیں، ان پر اللہ ان قریب انہیں سزا دے گا ان کے ان افتراء کی. اب یہاں پہ دیکھیں جس طرح سے ہم نے پیچھے دیکھا تھا سورہ مائدہ کے اندر کہ بہت ساری ایسی، جیسے وہ پیچھے وہ بحیرہ صاحبہ، ٹھیک ہے، حام، اور ان کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہوتے تھے، ان ساری چیزوں کو اچھے بھلے حلال چیز ان کو وہ حرام کر دیتے تھے، ٹھیک ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں کیا تھا، وہ 4 قسم کے جانور، بحیرہ صاحبہ، وسیلہ، حام، ان کو وہ کیا کرتے ہوتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی سواری نہیں کر سکتا، ان کا دودھ نہیں دھو سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تھیں، یہ کیا کیا انہوں نے خود ہی اپنے اوپر حرام ٹھہرا لی تھیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر اس میں دیکھیں تو انہی ساری چیزوں کے جواب میں سورہ یونس کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ فرما دیجئے کہ کیا تم نے دیکھا جو رزق اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا. پوچھیں کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ اب یہ کیا ہے، مطلب اللہ نے تو نہیں کہا نا کہ آپ جو ہے وہ ان کو حرام کر لیں. اب یہ ظاہر ہے گائے کو وہ کر دیتے تھے، تو گائے تو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، یہ خود سے ساری چیزیں گھڑ کے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ بات کہہ دینا، تو یہ سراسر ایک حماقت ہے، ٹھیک ہے.
اسی طرح سے ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ جس طرح سے پیچھے یہ عربوں کی وہ ذریعہ معاش کے بارے میں بات ہوئی تھی، ان کی کہ کیا تھا، مویشی تھے اور کھیت تھے، تو انہی چیزوں کے بارے میں انہوں نے بہت سارے جو تھے وہ عقیدے گھڑے ہوئے تھے۔ اب جانوروں کی اگر بات کی جائے تو اس میں کیا ہوتا تھا، وہ کیا کہتے تھے کہ اس کے اوپر سواری نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر اگر 139 دیکھیں گے تو اس میں آپ کو بات کلیئر سمجھ آ جائے گی کہ اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ان چوپایوں کے پیٹوں میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر وہ حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہو تو پھر وہ ان سب میں حصہ دار ہوں گے، اللہ ان قریب انہیں سزا دے گا ان کی ان باتوں کی جو انہوں نے گھڑ لی ہیں، اور یقیناً حکیم اور علیم ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو کس طرح سے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جانور انہوں نے حرام کیے ہوئے تھے، اسی طرح سے وہ جب ان کو اگر ان کے اگر وہ ذبح کرتے ہوتے تھے تو اگر کوئی پریگننٹ اگر گائے ہے یا اونٹ ہے تو اس کے پیٹ میں سے جو بھی بچہ نکلے گا تو اس کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے کہ یہ مردوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، جبکہ عورتوں کے اوپر یہ حرام ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو یہ ساری چیزیں ہیں تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا تھا، اب وہ عورت اور مرد دونوں کے لیے حلال ہے، لیکن انہوں نے خود سے جو ہے وہ ایک چیز ازیوم کر کے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر باندھ دیا کہ نہیں یہ جو ہے یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں اسی آیت کے اندر جو کہا گیا کہ وَأَنْعَامًا لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ جانور جن پر وہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کرتے اور اس پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اب اس سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض چیزوں کو انہوں نے حرام قرار دے کر کیا کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، تو یہ کہہ دینا اب یہ کس کے مترادف ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنے کے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہ انہیں اجازت دی ہے ان کاموں کے کرنے کی، نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کے ان کاموں سے راضی ہے۔ تو اسی کے جواب میں کیا کہا جا رہا ہے، سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جلد ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کا بدلہ دے گا اس وجہ سے جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، بہت جلد ان کو ان کی ساری باتوں کا جو ہے وہ جواب دے گا۔ آگے ہے ہمارے پاس آیت نمبر 139 ہم نے اس کے ساتھ کر لی تھی۔ آیت نمبر 140 ہے، یقیناً نامراد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی سے، بغیر علم کے، اور انہوں نے حرام کر لیا اپنے اوپر وہ رزق جو کہ اللہ نے انہیں دیا تھا، اللہ پر افتراء کرتے ہوئے، تو وہ گمراہ ہو گئے اور اب ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں۔ اچھا، یہاں بہت ساری آیات میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے افتراء، ٹھیک ہے، تو افتراء کا کیا مطلب ہے، جھوٹ، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر افتراء کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ جھوٹ باندھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی چیز کو اگر لیا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اس طرح سے کرنا، تو ہمارے پاس مسند احمد کی ایک حدیث ہے 336 اس کا نمبر ہے، ٹھیک ہے، 336۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ سب سے سچی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، سب سے سچی جو کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر سیرت کی اگر بات کی جائے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو بدترین امور ہیں، بدترین کام کیا ہے کہ جو نئے ہوں اور یعنی کہ جو بدعت ہوں، اور ہر بدعت جو ہوتی ہے وہ گمراہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو بھی چیز انہوں نے دین میں نئی گڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، نئی ایڈیشنز کیے ہیں، تو وہ سارے کے سارے کیا ہیں، وہ بدعات ہیں، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر جو گمراہی ہے وہ انسان کو جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہمارے لیے کلیئر میسج ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں جو چیز ملتی ہے، احادیث سے ہمیں ملتی ہے، وہی اصل دین ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی چیز جس کا ہمیں حوالہ نہیں ملتا، جس کا ہمیں ذکر نہیں ملتا، وہ ساری کی ساری بدعات ہیں۔
اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس آیت، یہ جو آیات تھیں پچھلی، ان سے ہمیں کیا جو ہے وہ سبق ملتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ مشرکین نے جو یہ جن جانوروں کے بارے میں اپنی جو من گھڑت انہوں نے باتیں جو ہے وہ منسوخ کی ہوئی تھی، مطلب جانوروں کو جس طرح سے انہوں نے ان کے عقائد تھے جانوروں کے متعلق، تو وہ سارے کیا تھے؟ من گھڑت تھے۔ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو اس میں ہمیں ایک میسج، اس سے ہمیں ایک لیسن کیا ملا کہ ہمیشہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو خود سے کسی کے حرام کر دے یا خود سے کسی حرام چیز کو حلال کر دے، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے شراب اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی، انسان کوئی بھی اس کو حلال نہیں کر سکتا، اس کے پاس اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس بات کو ہم نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے۔ ان آیات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی طرح سے یہ جو پچھلی 2 آیات تھیں، ان سے ہم نے اور کیا سیکھا کہ اولاد کو قتل کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی ہم نے بہت اچھے سے الحمدللہ سمجھ لیا۔ اور جو ایک چوتھی بات تھی وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے وہ کبھی بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ طویل عام میں ہے چاہے وہ طویل خاص میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہمیں بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو چیز ہمیں مل گئی اس کے برعکس اگر ہم بات کریں گے تو یہ کس کے مترادف ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنے کے، ٹھیک ہے؟ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، اسی میں جو ہے وہ ہمیں ایک سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو پھر یہ اسے اس معاملے میں فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، تو جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ تو یہاں سے بھی ہمیں جو ہے وہ ایک چیز، ایک ریفرنس مل جاتا ہے کہ کبھی بھی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں ان کے خلاف ہم نے کبھی بھی نہیں جانا۔ آیت نمبر 141 اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے باغات کو پیدا کیا اور ان کے اوپر اس نے چھتریاں چڑھائیں اور نہ چڑھاتے ہوئے، اور کھجوروں کو اور کھیتوں کو اور ان کے پھل بھی مختلف ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار کو باہم ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں ملتے جلتے بھی، اور اس کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ پھل لائیں، اور اس کی کٹائی کے دن اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو اور حد سے نہ گزرو، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جیسے پچھلی آیات میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حلال حرام کیا ہے، اسی طرح سے ہم نے سورہ مائدہ کے اندر بھی دیکھا، پوری کمپلیٹ ایک لسٹ، بہت ڈیٹیل، الحمدللہ وہ بھی لیکچر میرے پاس ہی تھا کہ جس میں پوری ایک لسٹ تھی کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب یہاں کچھ اور احکامات ہیں جو کہ ہمیں ان آیات کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہمیں اس آیت سے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ یہ سارے باغات، اب اس سے کیا مراد ہے؟ اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، یہاں پہ یہ جو ورڈ یوز ہوا ہے معروشات وغیرہ معروشات، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کیسے ہم اس کو سمجھیں گے کہ معروشات کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ والے پودے جو کہ ایک بیل کی نما کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو وہ خود اپنے اس پہ سہارے پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، ان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو سہارا دے کر کھڑا کرنا پڑتا ہے، جیسے انگور کی بیل ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اور باقی بیلیں ہوں گی۔ لیکن جو غیر معروشات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کہ یہ ان کے تنے بہت مضبوط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جیسے یہاں پہ انار کی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آم کا درخت ہوتا ہے اور بہت سارے درخت ہوتے ہیں کہ جن کو سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پھر اس کے بعد اسی آیت کے اندر بات کی گئی کہ کھجور اور کھیتی ہیں جن کے مختلف جو ہیں وہ ذائقے ہیں۔ اب ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جیسے آج کل آموں کا سیزن ہے، اب ایک آم اور اس کی آگے سے کتنی وہ ایک بڑی فیملی ہے کہ اس کے اندر ہمیں کس کس طرح کے جو ہے وہ آم جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اگر آم کا ایک نسل ہے تو دوسری نسل جو ہے وہ اس سے بالکل جو ہے وہ اس کا ذائقہ چینج ہوگا، اس کا سٹرکچر چینج ہوگا،
ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم اگر مالٹوں کے بارے میں دیکھتے ہیں تو کتنی ہمیں اس کی اقسام نظر آ جاتی ہیں. تو ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہی ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو کہ شکل سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں لیکن ذائقہ جو ہے وہ ان کا چینج ہے. ان ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ ہر ایک کی اپنی اپنی الگ پہچان ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ کھایا کرو ان کے پھلوں میں سے جب وہ پھل دے اور اللہ کا حق ادا کرو ان کے کاٹنے اور توڑنے کے دن. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس چیز سے کیا مراد ہے کہ جس طرح سے جب بھی کبھی کوئی فصل ہو جاتی ہے پک کے تیار ہو جاتی ہے تو اس میں سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی ان کی کٹائی کا دن ہوتا ہے کوئی بھی فصل ہوگی کوئی پھل ہو گیا کچھ بھی ہو گیا ٹھیک ہے تو اس دن جو ہے وہ کرنے والا کام کیا ہے کہ آپ نے اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ حق کیسے ادا کرنا ہے کہ وہ اس کے لیے پورا جو ہے وہ ایک سسٹم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو کہ زکوٰۃ کے حساب سے ہے. ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ میں جو پیداوار ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بھی الگ نصاب ہوتا ہے اور جو نصاب اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر دیا اسی کے اکارڈنگ جو ہے وہ حکم ہے کہ اسی کو فالو کیا جائے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ ہر انسان کو چلنا چاہیے. یہاں آخر میں کیا کہا گیا کہ اور بیجا خرچ نہ کرو یقیناً اللہ کو بیجا خرچ کرنے والے پسند نہیں ہیں. اب یہاں کس چیز کے اوپر بات کی جا رہی ہے؟ اسراف کے اوپر. ٹھیک ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بیجا جو ہے وہ فضول خرچی نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے فضول خرچی کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ وہ اتنا ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ فضول خرچی کے زمرے میں آ جاتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا کچھ وہ اس کو سنبھال کے رکھتے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بالکل ہی ایک کنجوسی والا لیول آ جاتا ہے نا. تو یہاں پہ جو ہے ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے. آگے اگر دیکھیں تو آیت نمبر 142 اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اور جو چوپایوں میں سے اس نے پیدا کیے ہیں کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ زمین سے لگے ہوئے ہیں. کھاؤ ان میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب یہاں پہ جو ہے وہ اس چیز کو بھی اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جتنا بھی رزق ہے جتنے بھی پھل ہیں جتنی بھی فصلیں ہیں یا جو مویشی ہیں جو عرب کی بات کی گئی تو جو کچھ بھی تھا یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق تھا. ٹھیک ہے. جس کو استعمال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور پھر اس جو رزق ہے اس کے اوپر جو نصاب مقرر کیا گیا ہے اس کا بھی حکم جو ہے وہ ہمیں اس آیات میں پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے یہ بار بار ایک چیز کو کیوں یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. ہم یہ چیز دیکھتے ہیں نا کہ ہر دفعہ جو ہے یہ بات ریمائنڈ کی جاتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہ دنیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بار انسان کو ریمائنڈ کروائی جاتی ہیں کہ انسان کسی بھی مقام پہ اس بات کو نہ بھولے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں تو اس آیت کے اندر دو جو ٹرمینالوجیز ہیں وہ یوز کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو ہے حمولتاً اور دوسرا ہے فرشا. حمولتاً کا کیا مطلب ہے؟ حمولہ سے کیا مراد ہے؟ وہ جانور جو کہ تھوڑا باڈی کے حساب سے تھوڑے بڑے جانور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلاً کون سے گھوڑا ہو گیا خچر ہو گیا اونٹ ہو گیا. لیکن اسی طرح سے جو دوسری ٹرم یوز کی گئی ہے فرشا. فرشا سے کیا مراد ہے؟ وہ والے جانور جو کہ باڈی کے حساب سے تھوڑی چھوٹا ہوتا ہے نا ان کا قد ان کی جسامت تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے اسی وجہ سے ان کو اس فرشا کے اس ساتھ اس کو منسوب کیا گیا یعنی کہ وہ زمین کے ساتھ لگے ہوئے تھے. اب وہ کون سے جانور ہوتے ہیں؟ بھیڑ بکری اس طرح کے مطلب چھوٹے جانور ہو گئے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ اس میں سے جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا. اور اینڈ پہ کیا ایک خاص بات کی گئی ہے کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ٹھیک ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہیں کرنی ہے. اب یہ جو خطوات الشیطان اس سے کیا مراد ہے کہ
شیطان کے جو ڈالے ہوئے وسوسے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کے دل کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بخیل ہو جاتا ہے، وہ متکبر ہو جاتا ہے، وہ اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ صحیح نہیں ہوتی ہیں. تو اسی لیے شیطان کو کیا کہا گیا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب اگر یہاں پہ اس کو ریلیٹ کریں جیسے پچھلی آیات ہیں تو اس میں یہ پھلوں کے متعلق اور یہ ساری بات ہو رہی ہے. تو جیسے اوپر ایک حکم ہمیں ملا کہ جب بھی ان کی کٹائی ہوگی تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کیا ہوا ہے اس کو دینا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ شیطان کس طرح سے وسوسہ ڈالتا ہے، نہیں اس کو اگر تم نے دے دیا تو یہ تو تمہارا حصہ کم ہو جائے گا، اور کیا تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ تم نے ان غریب مسکینوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہی رکھنا ہے. اچھا اسی طرح ہم نے قرآن پاک کے اندر ہی ایک دیکھا تھا، اب اس کا مجھے ریفرنس یاد نہیں ہے، ہم نے ایک آیت دیکھی تھی جس میں کیا تھا کہ کس طرح سے بات کی گئی تھی کہ ہم ان جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد ہم کیوں کریں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ان کو غریب ہی کیوں رکھتا. ہم ان کو زکوٰۃ سے ہی ریلیٹڈ کوئی ایک آیت تھی جس میں اس طرح کی بات تھی کہ ہم ان غریبوں کی مدد، ہم اپنے مال میں سے ان کو حصہ کیوں دیں، تو ان کو تو اگر اللہ تعالیٰ نے غریب رکھا ہوا ہے تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے. تو یہ ساری چیزوں کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ شیطان. جو شیطان انسان کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے. زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے تو زکوٰۃ جس وقت بھی دینے کا ٹائم آتا ہے تو شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ تم اب اتنے زیادہ جو ہے وہ پیسے نکال دو گے، حالانکہ زکوٰۃ کتنا ہے 2.5%. تو وہ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت مشکل لگ رہی ہوتی ہے. تو یہ ان ساری چیزوں کے پیچھے کیا جو مین ایلیمنٹ ہے وہ کون ہے؟ شیطان. تو اسی لیے یہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ جو خطوط شیطان ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ انسان کے اندر نا انسان کو کنٹرول میں لے لیتا ہے. ٹھیک ہے، جب کوئی انسان اس کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے تو وہ جو پیچھے ہم نے بات دیکھی نا حلال اور حرام کی، اپنی مرضی کے فیصلے پھر انسان کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی لیے یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ شیطان کی پیروی سے جو ہے وہ روکا گیا. شیطان کو فالو نہیں کرنا، جو حلال ہے اس کو حلال سمجھنا ہے، جو حرام ہے اس کو حرام سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں اس چیز سے کیا مراد ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کو ہم نے ادا کرنا ہے. جب اس کو ہم ادا کریں گے تو اٹ مینس ہم شیطان کی پیروی نہیں کر رہے. اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسراف نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو اگر ہم نہیں کریں گے اٹ مینس ہم شیطان کی پیروی نہیں کر رہے. اسی کے برعکس اگر ہم انہی ساری چیزوں کو ہم جیسے میں نے کہا کہ ہم نہیں کر رہے تو پھر ہم اللہ کی پیروی کر رہے ہیں نا. لیکن جب ہم کریں گے، ٹھیک ہے، بے حیائی کے کام ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، لیکن اگر ہم کر رہے ہیں تو اٹ مینس ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری لائف میں وہ ہیں، ہمارے سراؤنڈنگز میں ہیں، ہم نے صرف ان کو پہچاننا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ یہ اگر کوئی بھی غلط کام اگر ہم سے سرزد ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی ہم اس چیز کو ریئلائز کر لیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے سب سے جو بیسٹ ایک چیز ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم فوراً سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کر لیں، ہم اس چیز کے اوپر اکڑے نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اہم جو ہے وہ اس آیت کے اندر میسج ہے جس کو ہمیں بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. آگے دیکھیں، آیت نمبر ہے 143. اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ 8 قسم کے چوپائے ہیں جو تمہارے ہاں عام طور پر پائے جاتے ہیں. کون کون سے؟ بھیڑ میں سے 2 یعنی کہ نر اور مادہ، اور بکری میں سے 2 نر اور مادہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ اللہ نے ان دونوں کو جو ہے وہ دونوں مذکروں کو حرام قرار دیا ہے یا دونوں مؤنثوں کو؟ تو جو کچھ ان دونوں جو فیمیلز ہیں ان کے رحموں میں ہے اسے حرام کیا ہے. مجھے یہ بھی بتاؤ کسی سند کے ساتھ اگر تو تم سچے ہو. تو جیسے ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ اگر کوئی مادہ ہے اور اس کے رحم میں کچھ ہے تو جیسے ہم نے دیکھا کہ عورتوں کے لیے وہ حرام ہے اور مردوں کے لیے جو وہ ہے وہ حلال ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں
کہ یہ جو نر اور مادہ والا جو ہے یہ سارا کیا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میلز کے لیے جو وہ حلال ہوگا اور جو فیمیلز ہیں ان کے لیے حرام ہوگا؟ تو یہ ساری جو ہے وہ یہ چیز اس کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ کسی بھی سند کے ساتھ کہ اگر تم سچے ہو. یعنی یہ جو بات تم لوگوں نے خود سے ہی گھڑ لی ہے کہ اگر کوئی جانور ہے اس کو ذبح کیا اور اس کے پیٹ میں سے بچہ نکل آیا تو وہ حرام ہو گیا. تو جو حرام کیا ہے کیا اس کی کوئی سند ہے تمہارے پاس؟ کوئی دلیل ہے؟ کوئی آیت ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ حرام ہے؟ تو اگر ہے تو تم لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو اس کو پیش کر دو. اسی طرح سے آیت نمبر 144 ہے، اس میں جو اگلے جو 4 جو حلال ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح سے اونٹ میں سے 2 یعنی کہ نر اور مادہ، اور گائے میں سے 2 اس کے بھی نر اور مادہ. تو ان سے پوچھئے کیا ان دونوں نروں کو حرام کیا یا دونوں ماداؤں کو؟ سیم وہی والی ساری بات کہ جس طرح سے یہ اونٹ اور یہ سارے بحیرہ اور صائبہ یہی ساری چیزیں تھیں نا، گائے کو اور اونٹ کو، اور اس طرح سے وہ حرام قرار دیتے تھے. تو انہی ساری چیزوں کے بارے میں یہاں پہ بھی بات ہو رہی ہے. اور پھر آخر میں آیت کے آخری حصے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نصیحتیں کی تھی تو کیا تم وہاں پہ موجود تھے؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو جھوٹ گھڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر کسی علم کے. یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرتا. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر بھی وہی ساری بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ انہوں نے اپنے ہینڈ پہ کیا. اس میں اللہ تعالیٰ کا نہیں تھا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. ان کی اپنی جو ایک ایجاد کردہ چیزیں تھیں یہ اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر تمہارے پاس کوئی سند ہے تو اس کو بھی لے آؤ، کوئی دلیل ہے تو اس کو بھی پیش کر دو. آیت نمبر 145 ہے، کہہ دیجئے میں تو نہیں پاتا اس قرآن میں جو کہ میری طرف وحی کیا گیا کوئی چیز حرام کسی کھانے والے پر کہ وہ اسے کھاتا ہو سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا خون ہو بہتا ہوا یا خنزیر کا گوشت کہ وہ تو ہے ہی ناپاک. تو کوئی ناجائز شے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو. لیکن ان صورتوں میں بھی اگر کوئی مجبور ہو جائے تو اس کے اندر اگر اس کی طلب نہ ہو اور وہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو یقیناً آپ کا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیں یہ وہی آیت ہے جس کو ہم الحمدللہ بہت اچھے سے بہت ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، اب اس میں اگر عربک میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہی والی ساری باتیں، ٹھیک ہے، جو مردار کے بارے میں بات کی گئی تھی ہم نے الحمدللہ اس میں پڑھا تھا سورہ مائدہ میں آیت نمبر 3 میں کہ کیا کیا چیزیں مردار ہیں. تو وہاں پہ بھی الحمدللہ اس لیکچر کو میں نے ہی دیا تھا کہ منحنکہ، موقوذہ، مترادیہ. تو یہ جو چیزیں تھیں وہ کس طرح، اگر جو مردار تھی تو وہ کس قسم کے مردار تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا. ٹھیک ہے، تو حرام جانوروں کی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں. اب کمپیریزن یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جن کو تم نے حرام کیا ہے کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حرام کر دیں یا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ ہاں یہ والے حرام ہیں. تو یہاں ایک کمپیریزن کے طور پر اس آیت کو جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. اسی طرح سے اگر دیکھیں تو بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اندر وہ سارا دوبارہ سے انہی باتوں کو ڈسکس کیا گیا کہ جیسے وہ سور کا گوشت ہے اس کو وہ ناپاک ہے. تو ان ساری چیزوں کو الحمدللہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پہ بھی میں نے بیان کیا تھا. تو اس لیے یہاں پہ میں اس کے اوپر زیادہ جو ہے وہ نہیں فوکس کر رہی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو بہت اچھے سے آپ کو ان ساری چیزوں کے بارے میں معلوم بھی ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو کائنڈلی آپ وہ سورہ مائدہ والا جو لیکچر ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت اچھے سے آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 146. اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اور ہم نے ان پر جو یہودی ہوئے تھے حرام کر دیے تھے ایک کھر والے تمام جانور، اور گائے اور بکری میں سے ہم نے حرام کر دی تھی ان پر ان کی چربی سوائے اس کے کہ جو ان کی پیٹھ یا ان کی انتڑیوں یا ان کی ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو. اور ہم نے انہیں سزا دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے اور یقیناً ہم سچ کہنے والے ہیں. اب یہاں پہ جو چیزیں اہل کتاب تھے، ٹھیک ہے، جو یہودی تھے، اسپیشلی یہاں پہ ہادو کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس کا مطلب ہے جو بات کی جا رہی ہے وہ یہودیوں سے کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اہل یہود سے بات کی جا رہی ہے. تو وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا انہوں نے بہت ساری چیزوں کو جو تھا وہ اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حرام کردہ تھے وہ
اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ٹھیک ہے، کہ ایک کھر والے جانور. اب یہ ایک کھر والے جانور کیا ہوتے ہیں؟ جیسے گھوڑا ہو گیا، گدھا ہو گیا. اب ان کے پاؤں وہ جیسے بیچ میں جیسے گائے کا پاؤں ہوتا ہے نا، بیچ میں سے کٹ لگا ہوا ہوتا ہے اس کو، ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ گھوڑا اور گدھا ان کے اوپر حرام تھے، ٹھیک ہے. اسی طرح اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ ان کی نافرمانیوں اور ان کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان کے اوپر حرام کر دی تھی، ٹھیک ہے. جیسے یہ بکری اور گائے یہ حلال ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو تھا وہ حرام کر دی تھی. لیکن وہ بھی ان کی چربی جیسے ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں نا اس کو، لیکن ان کے لیے وہ حرام تھی. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یقیناً وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، کہ یقیناً ہم سچ کہنے والوں میں سے ہیں. آیت 147. تو اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیں تو کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسعت والا ہے اور اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکے گا مجرموں کی قوم سے. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت بہت زیادہ ہے، لیکن اگر وہ پکڑنے پہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کوئی بھی چھڑا نہیں سکے گا، کوئی بھی اس عذاب کو ٹال نہیں سکے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ نشاندہی کرائی جا رہی ہے. آیت نمبر 148 ہے. ان قریب کہیں گے یہ مشرک لوگ کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. اس طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو اس سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے جسے تم ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہو اور صرف اندازوں اور اٹکل کی باتیں کر رہے ہو. اب یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے وہ سمجھائی جا رہی ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے اوپر اگر کوئی عذاب آ گیا، اب جیسے وہ معجزہ مانگتے ہوتے تھے نا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر معجزہ دکھا دیا تو پھر تمہاری مہلت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے. یعنی کہ تمہارے پاس پھر ٹائم نہیں رہے گا، پھر ایک ہی فیصلہ ہو جائے گا. اور پھر وہ فیصلہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دکھائے انہوں نے نہیں مانے، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ اسی طرح کی بات کی جا رہی ہے. اب یہاں اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک کے اندر ہمیں بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جس کے اندر یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہدایت والا جو ایک رستہ ہے نا، وہ اس کو جبراً جو ہے وہ کسی کے لیے نہیں رکھا، ٹھیک ہے. بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے کہ کسی کو جبراً جو ہے وہ ہدایت کے راستے پر چلایا جائے. تو یہ بات ہم نے بہت اچھے سے پڑھی کہ ہدایت جو ہے اس کے لیے انسان کو خود خواہش کرنی ہے، اس کے لیے انسان کو خود تگ و دو کرنی ہے، خود اس کو جو ہے وہ ہاتھ پیر مارنے پڑیں گے، ادروائز وہ جبراً کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے. اور اسی طرح سے اگر دیکھیں تو جس طرح سے بہت سارے جو لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اپنے انبیاء کو جھٹلایا، تو پھر کیا ہوا؟ اسی ظلم کی پاداش میں ان کے اوپر کیا ہوا؟ عذاب آ گیا. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس علم کی بنیاد پر کوئی دلیل ہے تو پھر اس کو ہمارے سامنے پیش کرو، لیکن تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم صرف اور صرف محض ایک خیالات ہیں، ایک تمہاری اپنی بے بنیاد باتیں ہیں جس کے اوپر تم جو ہے وہ اپنے تیر تکے چلا رہے ہو. اگر کوئی ٹھوس دلیل ہے تو پیش کرو، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ٹھوس دلیل مل گئی ہے، حلال اور حرام کے جو بھی بات ہے وہ مل گئی ہے. اسی طرح سے یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو ہدایت ہے یہ بھی جبراً اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو جو ہے وہ نہیں اس طرح سے زور زبردستی کرتا. اللہ تعالیٰ نے فیصلے کا اختیار جو ہے وہ انسان کو دیا ہوا ہے کہ انسان کو عقل و شعور دیا. اس کے پیچھے حکمت تھی کہ انسان اپنے بارے میں خود فیصلہ کرے کہ آخرت میں اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. تو یہ انسان کا اپنا فیصلہ ہے، اس کی اپنی چوائس کے اکارڈنگ ہے، ٹھیک ہے. اس نے خود یہاں پہ یہ فیصلہ کرنا ہے. ہر چیز اس کو بتا دی گئی، حلال حرام بتا دیا گیا، کن چیزوں سے بچنا ہے وہ بھی بتا دیا، کون سے کام کرنے ہیں کہ جس میں آپ آخرت میں کامیاب ہوں گے وہ بھی بتا دیے گئے. سب کچھ بتانے کے بعد انسان کو آزاد چھوڑ دیا کہ اب فیصلہ تم نے خود کرنا ہے اپنے لیے، ٹھیک ہے. آگے ہے آیت نمبر 145. اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کہہ دیجئے کہ بس اللہ کے حق میں ثابت ہو چکی ہے پوری پوری پہنچ جانے والی حجت،
بس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر لے آتا۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو ہے وہ اتمام حجت کر دیا، کسی کے لیے کوئی بھی بات نہیں چھوڑی ہے۔ اور اس کے بعد اگر آخر میں کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو تم سب کو لے کے آ سکتا تھا ہدایت پہ۔ جو مشرکین مکہ تھے ان کے ہم نے حالات دیکھے، سب کچھ دیکھا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، لیکن جیسے پیچھے میں نے بات کی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے واضح کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیصلہ انسان کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ خود اپنے حق میں فیصلہ کر لے کہ اس نے کس طرف جانا ہے۔ اسی طرح سے آگے اگر ہم دیکھیں تو یہی ساری چیز جو ہے وہ ہمیں سورہ ملک میں بھی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے، وہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون ہے وہ جو نیک عمل اختیار کرتا ہے۔ تو یہ ساری کے سارا یہ دنیا جو ہے نا، اسی لیے نہیں کہا جاتا کہ یہ آزمائش کا گھر ہے، یہ واقعی آزمائش کا گھر ہے۔ اور یہاں پہ اگر ہم آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ موج مستی کرنے کے لیے آئے ہیں، نہیں، بلکہ ہر ایک کی آزمائش ہو رہی ہے، ہر چیز بتا دی گئی ہے۔ تو فیصلہ جیسے ان کو چھوڑ دیا تھا کہ فیصلہ وہ اپنے بارے میں کر سکتے ہیں، سیم اسی طرح سے تعویل عام میں بھی وہی بات ہے کہ یہاں ہمارے لیے بھی وہی حکم ہے کہ ہمیں بھی ہر چیز بتا دی گئی ہے۔ اب فیصلہ ہمارے حق میں ہے کہ ہم نے رستے بتا دیے ہیں، اب ہم نے یہ چوز کرنا ہے کہ ہم نے کون سے والے رستے پہ جانا ہے۔ آیت نمبر 150 ہے کہ یہ ذرا لاؤ تو صحیح اپنے وہ گواہ جو یہ گواہی دے سکیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ بس اگر یہ لوگ کٹ حجتی میں گواہی دے بھی دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گواہی مت دیجیے اور مت پیروی کیجیے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی ہیں جو دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کیسے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی سند ہے، کوئی دلیل ہے، ٹھیک ہے، کوئی گواہ ہے تو پیش کر دو، اور یہ جو تم بات کر رہے ہو اس کو دلائل کے ساتھ ثابت کرو، ٹھیک ہے، کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو حرام، جن کو تم نے حرام کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو حرام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جس طرح سے شرک کا جو انہوں نے جواز پیش کیا، ان کے شرک کا کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں اللہ تعالیٰ کے آگے سفارش کریں گے، تو یہاں اسی کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو شرک کا جواز تم لوگوں نے پیش کیا ہے، کیا اس کا بھی کوئی گواہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ان کے پاس شرک اور حرام خوری کے لیے ان کے پاس دلائل نہیں ہے، اسی طرح سے ان کو گواہ بھی کوئی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ساری چیزیں تھیں تورات اور انجیل میں، یہ ساری وہاں پہ موجود تھی۔ اہل یہود کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں موجود تھی، حلال حرام بتا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کی جو حرام خوری ہے یا ان کے جو شرک ہیں، تو اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو عقل سے آری لوگ ہیں، یہ جو فہم سے آری لوگ ہیں، اگر یہ شہادت دینے کے لیے اگر کھڑے بھی ہو جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت کی جا رہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ نہ کھڑے ہو جائیے گا، اور ہرگز بھی ایسے لوگوں کے جذبات اور خیالات کا آپ نے خیال نہیں کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں، وہ اپنے اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہرا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کا ساتھ آپ نے کبھی بھی نہیں دینا ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ان آیات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جیسے جو مشرکین تھے تو وہ اپنی حرام خوریوں کے لیے، اپنے شرک کے لیے وہ بہانے بناتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اس کے مقابلے میں کیا کہا گیا کہ انسان جو ہے وہ اس کو قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنے خیالات کی پیروی نہیں کرنی ہے، اور اسی طرح ان آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کہا کہ جبراً ہدایت جو ہے وہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے، آپ کو خود سے جو ہے وہ اس کی کوشش کرنی ہے، اس کی خواہش رکھ کے پھر اس کی کوشش کرنی ہے۔ تو جبراً ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو نہیں اس رستے پہ گامزن کرنا۔
اسی طرح سے اب یہاں ابھی ریسنٹ جو آیت دیکھی اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ اگر جھوٹی گواہی اگر ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم نے اس کی تائید نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تو پیش کرو، ٹھیک ہے، تو جیسے اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ کوئی جھوٹا موٹا کوئی گواہ پیش بھی کر دیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخاطبت اور انہی کے توسط سے ہمارے ساتھ یہ مخاطبت ہے کہ اگر کوئی بھی کہیں پہ بھی کوئی جھوٹی اگر کوئی دلیل لے آتا ہے تو ہم نے اس کا ساتھ نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے انہی آیات سے اس رکوع سے ہمیں ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ کبھی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب نہیں کرنی ہے، آخرت کا انکار نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ سارے جو ہیں یہ بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ پرلے درجے کے یہ جو گناہ ہیں اور ان کا انجام جو ہے وہ بہت ہی برا ہے۔ آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں آیت نمبر 151، کہیے آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں، یا یہ کہ کسی شے کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تنگ دستی کے خوف سے، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب مت جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں یا خفیہ ہوں، اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے، مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جس کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے حلال حرام کی بات ہو رہی ہے نا، تو ان کے اپنے جو حرام کردہ تھے یا حلال تھے، تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ بات یہاں پہ کروائی کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حلال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا کہا گیا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، جیسے انہوں نے شریک کیا ہوا تھا، تو یہ چیز نہیں کرنا، یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے پھر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی بات کی گئی، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر بہت ساری ایسی آیات ہیں، 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے وہ والدین کے حقوق کی بات جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 32 میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے، اسی طرح سے یہ ہمیں مل گیا آیت نمبر 151 میں۔ تو یہ تیسری جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے بعد والدین کے حقوق جو ہیں وہ اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اسی طرح سے آگے اگر ہم دیکھیں تو سورہ جو بنی اسرائیل ہے اس میں بھی جو ہے وہ ہمیں ذکر ملتا ہے۔ تو یہ ٹوٹل 4 مقامات ہیں جہاں پہ اللہ کے بعد والدین کے حقوق کی بات کی گئی ہے۔ ایسے تو اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کی جاتی ہے نا، لیکن 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ کے بعد والدین کے حقوق کی بات کی گئی ہے۔ تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے، اس میں بھی آپ کے ساتھ یہ شیئر کی جائے گی۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کہا گیا کہ اگر والدین بوڑھے ہوں تو ان کے ساتھ اف بھی نہیں کرنی، تو اس حد تک جو ہے وہ والدین کے حقوق ہیں۔ اسی طرح اگر اسی آیت میں دیکھیں تو کیا کہا گیا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تنگ دستی کے خوف سے، یہ بھی چیز ہم نے الحمدللہ بہت اچھے سے پڑھ لی۔ اور پھر اگلی کیا بات ہے کہ بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ خفیہ ہو یا پھر وہ ظاہر ہوں۔ اب اس بات کو بھی ہم نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے کہ یہ خفیہ اور ظاہر جو بے حیائی ہے اس کی بات کیوں کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جس طرح سے کہا گیا نا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، کوئی بھی جو بے حیائی کا کام ہے، جو فحش بات ہے، وہ سب سے پہلے ہم نے فحش کو سمجھنا ہے کہ یہ ہے کیا، فحش کیا چیز ہے، کیا اس کا دائرہ کار ہے۔ تو یہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ بات وہ فحش کے دائرے میں آتی ہے جو کہ حد سے بڑی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اب کیا کہا گیا کہ اولاد کو قتل نہ کرو، یہ بھی ایک فحش کام ہے۔ جیسے اسی آیت کے اندر جو ہے وہ اگلی آیت کے اندر بات کی گئی یتیم کا مال کھانے کی، یہ بھی ایک فحش کام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اسی آیت کے اندر جو ہے وہ ہمیں زنا کے بارے میں، اب یہ بے حیائی کی بات کی گئی تو ظاہر ہے یہ کس چیز کی طرف اس کا اشارہ ہے، زنا کی طرف، وہ بھی ایک فحش کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو فحش ہیں، جن سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس طرح سے اب زنا کی بات کی گئی، تو زنا صرف وہی نہیں ہوتا جو کہ ایک عورت اور مرد کا ایک ناجائز جو ریلیشن ہوتا ہے وہی زنا ہوتا ہے، نہیں، بلکہ زبان کا زنا ہوتا ہے۔ اب زبان کا زنا کیا ہے؟ فحاشی کی باتیں کرنا،
یہ زنا ہو گیا. اسی طرح سے ہاتھ کا زنا، کسی بھی بری چیز کو پکڑنا، ہاتھ سے کوئی بھی برا کام کرنا، یہ ہاتھ کا زنا ہو گیا. پاؤں کا زنا، کسی برائی کی طرف چل کے جانا. دل کا زنا، دل کے اندر کوئی خواہش، کوئی بری بات. ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو ہیں یہ زنا کی بہت مطلب ایک ایکسٹریم لیول پہ، واسٹ لیول پہ جو ہے وہ ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ یہ بہت اس کے واسٹ میننگ ہے. اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس میں کہا گیا کہ ظہرا منہا، یعنی کہ جو ظاہری فحش ہے. اب یہ ظاہری فحش سے کیا مراد ہے کہ جو انسان کے اعضاء سے جو کام کیے جاتے ہیں وہ ظاہری اعضاء ہیں، جو کہ مطلب اکثر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے بھی ہیں، اپنے ارد گرد دیکھتے بھی ہیں. تو جو ظاہری جس طرح سے بتایا دیا گیا کہ ہاتھ کا زنا، پاؤں کا زنا، تو یہ سارے کیا ہو گئے؟ یہ ظاہری زنا ہے. اسی طرح سے باطنی، اب اس کے اندر بھی وہی بات کی کہ وما بطنا، کہ اس سے کیا مراد ہے کہ وہ جو پوشیدہ زنا ہے. ٹھیک ہے، اب اس سے وہی مراد جیسے وہ دلوں کے اندر دلوں کی گندگی ہو گئی اور خیالات ہو گئے. تو یہ سارے جو ہیں یہ سارے باطنی جو ہوتے ہیں وہ ہمارے زنا کہلاتے ہیں. تو یہاں کیا کہا گیا کہ ان چیزوں کے قریب بھی نہ جاؤ. اور ان کے پاس جانے سے کیا مراد ہے کہ ایسی مجلسوں سے، ایسی محفلوں سے، ایسے مقامات سے جو ہے وہ ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جہاں پہ اس بات کا خطرہ ہو کہ ہم وہاں پہ جا کے اس طرح کے گناہوں میں پڑ جائیں گے. اب دیکھیں آگے، جیسے آیت نمبر 152 ہے تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یتیم کے مال کے پاس مت بھٹکو مگر بہتر طریقے سے، اور اس کے مال کی حفاظت کرو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور پورا کرو ناپ اور تول اور عدل کے ساتھ. ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور جب بھی بات کرو تو عدل کی بات کرو، خواہ قرابت داری کا ہی معاملہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. یہ ہیں وہ نصیحتیں جن کا اللہ تمہیں حکم کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت اخذ کرو. اب جیسے حلال حرام کی بات کی گئی نا، تو یہ جو 2 آیات ہیں ان میں ہمیں حلال حرام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا چیزیں حرام ہیں. اب اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یتیم کے مال کے پاس نہیں جانا. الحمدللہ سورہ بقرہ کے اندر بہت ڈیٹیل سے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یتیم کون ہوتے ہیں. بہت ساری حدیث میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کے جو مال ہیں یا اس کو کس طرح سے ان کی پرورش کرنی ہے، ان کے مال کی کس طرح سے حفاظت کرنی ہے، تو وہ بھی سارا ہم نے الحمدللہ پڑھا. اسی طرح سے ناپ تول کے بارے میں بات کی گئی ہے، تو ناپ تول کے بارے میں بھی یہ بھی ہم نے سورہ بقرہ کے اندر ہی پڑھا تھا. اس کے علاوہ یہ جو پچھلی جتنی بھی احکامیہ جو ہماری صورتیں گزری ہیں، سورہ آل عمران ہو گئی یا نساء ہو گئی، مائدہ ہو گئی، یہ ساری ایسی صورتیں ہیں کہ جن کے اندر شریعت کے قوانین ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ہمیں الحمدللہ ہر چیز کے بارے میں بہت اچھے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اب ناپ تول میں کمی کی اگر بات کی جائے تو سورہ مطففین ہے، اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک اگر ہم اس میں دیکھیں تو آپ اس کو ضرور پڑھیں کہ اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح کے جو ہیں وہ جو ہوگا وہ سارا جو بھی ان کے ساتھ معاملات ہیں تو وہ سارے یہاں پہ ہمیں نظر آتے ہیں. اسی طرح سے جیسے اب آگے بات کی جا رہی ہے کہ جب بھی بات کرو تو عدل کی بات کرو، تو یہاں پہ بھی ہمیں سورہ مائدہ کے اندر الحمدللہ ہم نے پڑھا تھا پوری ڈیٹیل کے ساتھ آیت نمبر 8 میں کہ کس طرح کے جو ہیں وہ جب بھی گواہی کی بات ہوگی تو انصاف کے ساتھ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہوگا تو عدل کے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہم نے بہت اچھے سے پڑھ لیا. اب آخر میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ ہیں وہ چیزیں جس کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ تم نصیحت اخذ کرو. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ان دونوں آیات کے اندر 9 قسم کے احکامات ہیں، 9 قسم کی نصیحتیں ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ سیدھے راستے کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں. اسی طرح سے عدل و انصاف کی جو بات کی گئی تو سورہ نساء کی آیت نمبر 135، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ سورہ نساء کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر ہم نے ان سارے احکامات کے بارے میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیا. آیت نمبر 153 ہے، اور یہ کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے پس تم اس کی پیروی کرو اور اس کو صراط مستقیم کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر نہ جاؤ، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا کر منتشر کر دیں گے. اور یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے بتا رہے ہیں. اب
اگر یہاں اس آیت کو اگر ہم سمجھیں تو کیا کہا جا رہا ہے، اس کو ایک حدیث کے تھرو سمجھتے ہیں. رستے سارے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں کہ یہ راستہ کدھر جائے گا، یہ راستہ جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ حرام چیزیں ہیں، ان کو کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ حلال چیزیں اس کو کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. تو مسند احمد کی ایک حدیث ہے 8599، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے زمین کے اوپر ایک خط کھینچے، یعنی کہ ایک لائن لگائی، تو ساتھ میں کیا کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا رستہ ہے. پھر اس کے دائیں اور بائیں کئی جو ہیں وہ لائنیں لگا دیں، اور پھر کہا کہ یہ جدا جدا رستے ہیں، تو اس میں سے ہر رستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو اپنی طرف بلاتا ہے، اس کی پوری کوشش ہے کہ وہ انسان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رستے کے اوپر نہ جانے دے. تو رستے سارے اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیے، سارے بتا دیے. اب یہ انسان تک ہے کہ اس نے کون سا راستہ اس نے چوز کرنا ہے. آیت نمبر 154، پھر ہم نے موسیٰ کی کتاب دی تھی اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے احسان کی روش اختیار کرنے والے پر، اور پھر اس میں تھی ہر شے کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت، تاکہ وہ اپنے رب کے حضور حاضری پر پورا یقین رکھے. اب یہاں پہ اگر دیکھیں تو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں مسلمانوں کو، تو یہ ساری جو چیزیں تھیں یہ تورات میں بھی موجود تھیں. ٹھیک ہے، اب موسیٰ علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ موجود تھیں. تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو تورات تھی وہ اپنے دور کی ایک مکمل ایک کتاب تھی، وہ مکمل ایک ہدایت تھی. ٹھیک ہے، لیکن اگر اب دیکھا جائے تو اب جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت کا، اگر مکمل ہدایت کی بات کریں تو قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ پہلے والی جو کتابیں تھیں وہ ساری یہ سارے منسوخ کر دی گئی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب جو ہے وہ قرآن پاک ہی وہ جتنی بھی ساری حیثیت ہے، جو بھی مقام ہے، وہ سارا قرآن پاک کا ہے. اور یہی بات ہمیں آیت نمبر 155 سے بھی ملتی ہے. اور اب یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے، اور تم اسی کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے. اب کیا کہا جا رہا ہے کہ قرآن پاک اب نازل ہو چکا ہے، اب جو کچھ بھی پرانی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری کینسل ہو چکی ہیں. اب جو بھی ماننا ہے آپ نے وہ قرآن پاک کو ماننا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک کمپلیٹ ایک بک ہے جس کے اندر آپ کو ہدایت بھی ملے گی، جس کے اندر آپ کو شریعت بھی ملے گی، جس کے اندر احکامات بھی ملیں گے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو تورات تھی اس میں شریعت تھی، اور جو انجیل تھی اس کے اندر حکمت تھی، لیکن جو قرآن پاک ہے اس کے اندر آپ کو حکمت بھی ملے گی، اس کے اندر آپ کو شریعت بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا. ٹھیک ہے، تو اب مکمل جو ایک ضابطۂ جو حیات ہے وہ اب قرآن پاک ہے، اب اسی کو آپ نے فالو کرنا ہے. آیت نمبر 155 ہے، آیت نمبر 156 سوری، مبادہ تم یہ کہو کہ کتاب تو بس اتاری گئی تھی ہم سے پہلے کے 2 گروہوں پر، تو ہم نے اس کے پڑھنے اور پڑھانے سے غافل ہی رہے. اب یہاں اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو الکتاب کا ورڈ یوز کیا گیا، ٹھیک ہے 156 میں، کہ انما انزل الکتاب، تو یہ جو الکتاب کا لفظ استعمال کیا گیا یہ مشرکین کے لیے، کہ مشرکین یہ نہ کہیں کہ ہم سے پہلے جو 2 گروہ، اب یہ 2 گروہوں کی کیا بات ہو رہی، جیسے تورات اور انجیل کا میں نے ذکر کیا کہ تورات ان کے لیے تھی، یہودیوں، اور انجیل عیسائیوں کے لیے تھی. تو الکتاب کا لفظ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ وہ جو پہلے کی کتابیں تھیں وہ ظاہر ہے وہ ہیبریو لینگویج میں تھی نا، تو یہ جو مشرکین تھے، یہ تو اہل مکہ جو تھے، یہ عربک ان کی لینگویج تھی. تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ اس لیے کہا یہ کتاب اس لیے اتاری کہ کل کو یہ حجت نہ پیش کر سکیں کہ وہ تو ہماری لینگویج میں نہیں تھی، ہم اس کو کیسے سمجھتے پڑھتے. تو اسی لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی لینگویج کے اندر جو ہے وہ کتاب نازل کی، تاکہ جو اہل مکہ ہیں، مشرکین ہیں یا اہل عرب ہیں، ان کے اوپر حجت باقی نہ رہے. آیت نمبر 157، یا تم یہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے کہیں بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتے. تو اے بنی اسماعیل، تمہارے پاس کتاب آ گئی ہے بینہ تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور اس سے پہلو تئی کرے. تو ہم عنقریب سزا دیں گے ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیات سے پہلو تئی کرتے ہیں، اور بہت ہی برے عذاب کے سبب ان کے اس پہلو تئی کرنے کے. اب
یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، اسی بات کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے کہ اب یہ جو اہل مکہ ہیں، اہل عرب ہیں، یہ والا بہانہ بھی نہیں پیش کر سکتے کہ جس طرح سے ان کے اوپر کتاب آئی تھی، تو اگر ہمارے اوپر بھی کتاب آتی تو ہم بھی بڑے ہدایت یافتہ ہوتے. یعنی کہ جو ہم نے دیکھا کہ وہ جاہل اجڑ قوم تھی، تو جو ان کو کتاب دی گئی، جو نبی کو مبعوث کیا گیا، تو ان کی وہ جو ایک بہانہ تھا وہ ختم ہو گیا، جو عذر وہ پیش کر سکتے تھے وہ ختم ہو گیا کہ ہمارے پاس تو کوئی ہدایت کے لیے آیا ہی نہیں، اب وہ یہ بہانہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. تو اس کے باوجود بھی اگر وہ یہ سوچیں کہ جیسے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہمارے پاس کتاب ہوتی تو ہم بھی بڑے ہدایت یافتہ ہوتے، اب یہ بھی وہ ختم ہو گیا نہیں. تو اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب بینہ آ گئی ہے تمہارے پاس، ایک روشن کتاب آ گئی ہے جس کے اندر ہر چیز موجود ہے. اس کے باوجود بھی اگر جھٹلاؤ گے تو پھر جو ہے وہ تمہارے لیے عذاب ہے آخرت میں. 158 یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا اللہ کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے وہ خود آ جائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی کوئی نشانی آ جائے. تو جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی بعض جو نشانیاں وہ ظاہر ہو گئیں، تو پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لا چکا، یا اس نے ایمان میں اپنے کچھ خیر نہیں کمایا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں. اب ایک تنزیہ سا انداز جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس آیت کے اندر کہ جیسے بینہ بھی آ گئی، رسول بھی آ گیا، پھر بھی اگر بات کو نہیں مان رہے، پھر بھی معجزہ مانگ رہے ہیں، تو کیا معجزے کے طور پہ اللہ تعالیٰ خود آ جائے آسمان سے زمین پر، اور یا پھر وہ فرشتے آ جائیں کہ جس کو دیکھ کے یہ لوگ ایمان لے آئیں گے. تو انہی ساری چیزوں کے اوپر جو ہے یہاں پہ تنزیہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. اور پھر ایک طنز والا یہ ایلیمنٹ ہے اسی آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تو یہ جو نشانیاں مانگتے ہیں وہ نشانیاں ظاہر بھی ہو جائیں گے تو پھر بھی جو ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے. لیکن کیا کہا کہ اگر کوئی اس وقت ایمان لے آتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی نشانی کے، کسی بھی معجزے کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے اگر کوئی ایمان لے آتا تو ویل اینڈ گڈ، نہیں لاتا تو اس وقت اگر آپ لائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سیم جس طرح سے ہے نا کہ جب تک آپ کے سانس ہے، آپ اگر توبہ کرتے ہیں آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن جب آپ اپنی زندگی کے آخری مراحل میں ہو، ہم نے ایک حدیث بھی دیکھی تھی نا کہ جب انسان کے گلے میں سے خڑ خڑ کی آواز جس وقت تک آنا نہیں شروع ہوتی، اس وقت سے پہلے اس کے پاس توبہ کا وقت ہوتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. لیکن جب بالکل وقت آخر آ گیا پھر تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو سیم اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ظاہر ہوگی تو پھر ختم ہو جائے گا ٹائم، پھر ایمان لانا کسی بھی کام کا نہیں ہوگا. تو اسی آیت کے اندر آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان کو کہیں کہ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ دیکھو کس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم لوگوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے. آیت 159 سوری تھوڑا سا دیکھیے گا کہ یہ 165 پہ جو ہے یہ سورہ کا اینڈ ہو جائے گا، تو میری کوشش ہے کہ اس سورہ کو میں کمپلیٹ کر دوں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں آیت 159 ہے جس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں جتلا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں. اب یہاں پہ ہم دیکھیں تو مکہ کے جو پچھلی آیت ہے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے اگر دیکھیں تو اہل کتاب سے جو خطاب تھا اسی کے ساتھ جو ہے وہ اہل مکہ سے بھی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، بلکہ پوری دنیا کو جو ہے وہ مخاطب کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ کسی کے پاس بھی کوئی بھی بہانہ نہ رہے. یہود و نصارہ جو ہے وہ ان کی ہدایت کے لیے تو کتاب نازل ہو گئی تھی اور ہمیں کتاب سے محروم رکھ دیا. تو یہاں پہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی کے پاس بھی کوئی بھی بہانہ نہ رہے. اور جس طرح سے ان کے پاس یہودیوں کے پاس آ گئی تھی کتاب، اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے آپ کو جو تھا وہ فرقوں میں تقسیم کر لیا تھا، تو سیم اسی چیز کو جو ہے یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی طرح نہیں ہو جانا کہ جو دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے. اب یہ دو گروہوں میں کون تقسیم ہوئے تھے؟ یہودی تھے نا، یہودی سے ہی وہ عیسائیت میں جو تھے وہ تقسیم ہو گئے تھے. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو کیا کہا جا رہا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے 85 مسند احمد کی نہیں، یہاں پہ ہے یہ سورہ ابراہیم ہے.
یہاں پہ سوری میں 159 ہی کر رہی تھی نا. تو یہاں پہ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دو گروہوں میں تقسیم نہیں ہونا. اب اوپر جس طرح ہم نے جو مسند احمد کی حدیث تھی 8599 اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کلیئر جو صراط مستقیم تھا ٹھیک ہے وہ بتا دیا. پھر اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو رستے ہیں یہ شیطان کے رستے ہیں. پھر اس کے باوجود بھی اگر کوئی ان رستوں کے اوپر جاتا ہے تو آخرت میں اس کا کیا معاملہ ہے. آیت نمبر 160 میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا، لیکن اگر کوئی شخص بدی کما کر لائے گا تو اسے اس کی سزا اگر بدی کما کر لائے گا تو اسے اس کی سزا نہیں ملے گی مگر اسی کے برابر اس پر ظلم نہیں اسی کے برابر اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ آخرت میں جو ہے جو نیکیاں جتنی کما کے لائے گا اس کو اسی کے اکارڈنگ جو ہے وہ اس کا اجر ملے گا، لیکن اگر کوئی بدی کما کے لائے گا تو جتنی بدی اس نے کمائی ہوئی ہوگی اس کو اتنا ہی اس کا جو ہے وہ ملے گا، اتنا ہی عذاب ملے گا. کسی کے اوپر جو ہے وہ بالکل بھی کوئی ایک کہتے ہیں نا کہ ذرا سا بھی جو ہے وہ حساب کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اوپر نیچے نہیں کرنا. سیم جتنا جتنا جس نے کیا ہوا ہے اتنا ہی جو ہے وہ اس کے اکارڈنگ ہی سب کو اس کا ملے گا. اب یہاں پہ آیت نمبر جو 161 ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ کہیے میرے رب نے تو مجھے ہدایت دے دی اور سیدھے راستے کی طرف، اور وہ دین ہے سیدھا جس پر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اور ملت ابراہیم کی جو یکسو تھا اللہ کی طرف اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. اب جیسے پیچھے ہم نے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، تو یہاں پہ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ انہی کے توسط سے ٹھیک ہے سیم جو ان کی بات تھی، جو ان کی دعا تھی، جو ان کے سارے معاملات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جیسے اب آیت نمبر 162 ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و مخشای و ماتی للہ رب العالمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ آپ کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے. ٹھیک ہے تو جس طرح سے یہ پیچھے جو ہے وہ تفرقہ بازی کی بات کی گئی ہے تو اسی کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو یہودی تھے انہوں نے اپنے دین میں اختلاف کی وجہ سے کیا ہوا کہ جتنے انہوں نے اختلافات کیے، جتنے بھی ان کے جو ہوئے وہ تقسیم ہو گئے، تو ان سب کی وجہ سے وہ کیا تھا کہ وہ 72 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے. لیکن اسی چیز کو آگے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہی ساری چیزوں کو فالو کرتے ہوئے یعنی کہ بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو میری امت ہے وہ 73 فرقوں میں جو ہے وہ سپلٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے تو یہاں یہ جو بات کی گئی تھی پیچھے تفرقہ بازی کی، تو اسی چیز کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ انسان کا جو اخلاق ہوتا ہے یا اس کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ یہ دین کے نام پر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے اگر وہ اس کے علاوہ ہوتے ہیں تو اس کے نتائج بڑے گمراہ کن ہوتے ہیں، بڑے ہولناک ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تو یہ جو امت مسلمہ ہے یہ اگر ان اختلافات کو اگر بنیاد بنا لے گی، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا بہت سارے فرقے آج مسلمانوں کے اندر بھی ہیں، تو یہ کیا ہے کہ یہ سارے جو جتنے بھی اختلافات ہیں اس کی بنیاد پر یہ لوگ کبھی بھی کسی ایک پوائنٹ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے تو جس طرح سے ہمیشہ جو ہم نے دیکھا کہ یہود و نصارہ تھے وہ ان کی آپس میں کبھی بھی نہیں بنی. ٹھیک ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ یہود و نصارہ سے دونوں جو ہے وہ ایک یہود نہیں ہو سکے. سیم اسی طرح سے جس طرح سے آج جو ہیں وہ مسلمان جس طرح سے بٹ گئے ہیں فرقوں میں، تو یہ بھی اگر اس ساری چیزوں کو جو ہے وہ نہیں کریں گے تو یہ بھی نہیں کر سکیں گے. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کی جو ہے وہ وضاحت بھی فرمائی کہ یہ جو مختلف رستے ہیں، جو مختلف نظریات ہیں، ٹھیک ہے ان کے ساتھ انسان کا جو ہے نا وہ جو تعلق ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا تعلق کس کے ساتھ اسٹرانگ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی راہوں پہ جو ہے وہ اس کو ہمیشہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو دین ہے یہی کامل دین ہے. اور حضرت ابراہیم جو تھے انہوں نے بھی اسی کے اوپر جو تھا وہ اسی کو بیس بنایا تھا، تو اسی چیز کو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اسی دین کو جو ہے وہ بیس بناؤں گا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا. اور جس طرح سے انہوں نے شرک سے بیزاری اور توحید کا اعلان کیا تھا، سیم اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بات کی کہ میں بھی اسی طرح سے جس طرح سے یہ اہل مشرکین شرک کر رہے ہیں تو میں بھی اس شرک سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں. اور
یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 163 میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے تو اسی کا حکم ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں ہوں. تو یہ سیم وہی آیات ہیں، وہی ساری باتیں ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قصے میں اکثر بہت سی صورتوں کے اندر جو ہے وہ ہم نے پڑھا. تو یہ وہی ساری باتیں ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کے ساتھ ریلیٹ کر کے وہ یہاں پہ بتا رہے ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یہود کو سمجھانا کہ وہ سمجھ جائیں کہ یہ جو دین ہے یہ کوئی علیحدہ دین نہیں ہے، کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی دین ہے. 164 ہے، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر شے کا رب ہے. اب یہاں پہ جس طرح سے وہ کہتے تھے کہ ہمارے بتوں کو جو ہے وہ آپ پوج لیں، یا پھر ایسا کریں کہ ہم تھوڑا سا جو ہے وہ نرم پڑ جاتے ہیں، کچھ آپ اپنے عقائد میں نرم پڑ جائیں. تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دوں. تو اگر تو میں ایسا کروں گا تو پھر اس کا جو کیا کہا آیت کے اندر کہ نہیں کماتی کوئی بھی جان اس کے مگر جو بھی ہوگا اس کا وبال وہ اسی کے اوپر ہوگا، اور نہیں اٹھائے گی کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کے بوجھ کو. تو اگر یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو صحیح بخاری کی حدیث ہے 2753 جس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کے لوگ ایسا ہی کوئی اور کلمہ تم لوگوں نے اپنی اپنی جانوں کو نیک اعمال کے بدلے مول لے لو اور بچا لو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. اب یہ جس طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ یہ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں کوئی بھی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی. تو یہ جو حدیث ہے نا اس سے ہمیں بہت کلیئر ایک میسج ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی کو، اپنی جو پھپھی تھی ان کی صفیہ، ان کو بھی کہا کہ اس دنیا میں اگر آپ میرے سے کچھ بھلائی حاصل کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں، آخرت میں آپ کے کسی بھی کام نہیں آ سکوں گا. تو یہ حدیث بھی جو ہے یہ ہمارے لیے ایک کلیئر میسج ہے، اس کو بھی ہم بہت اچھے سے سمجھیں. ہماری لاسٹ آیت ہے اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا. اور کیا کہا جا رہا ہے کہ اور اس نے تم میں سے بعض کے درجوں کو بعض پر بلند کر دیا اور تاکہ تمہیں آزمائے اس میں سے جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے. یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے اور یقیناً وہ غفور رحیم بھی ہے. تو یہ جو درجات کی بات کی گئی ہے الحمدللہ اس کو بہت اچھے سے جو ہے وہ بہت دفعہ بہت سارے لیکچرز میں جو ہے وہ سمجھایا گیا ہے. لیکن یہاں پہ میں صرف آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرتی ہوں صحیح بخاری کی 2558 کہ جس میں کیا درجات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اس کو بہت اچھے سے سمجھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا. اسی طرح سے امام حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. اور مرد اپنے گھر کے معاملات کا افسر ہے تو اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اسی طرح سے عورت اپنے شوہر کے گھر کی افسر ہے تو اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. اور خادم جو ہے وہ اپنے سید کے مال کا محافظ ہے تو اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. تو یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ بہت سارے ایسے درجات ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں جو ہے وہ کس طرح سے سوال و جواب کیا جائے گا. تو الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ انعام جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو تھیں وہ ہم نے اس میں پڑھی، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس سورہ کے اندر کس کس کے ساتھ مخاطبت کی گئی ہے، کن کن ٹاپکس کے اوپر بات کی گئی ہے. تو یہ سارا جو ہے وہ ہم نے الحمدللہ بہت اچھے سے پڑھ لیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم نے جو اس سے ہم نے جو سیکھا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وایاکم مما فیہ من الآیات وذکر الحکیم وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک